تمام کلاسز کی ترجمۃ القرآن اور اسلامیات بکس کی ریڈنگ اور مشقی سوالات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو پیارے بچوں، 6 کلاس اسلامیات لازمی نیو بک جو ہے اس کا باب اول قرآن مجید اور حدیث نبوی، تو اس میں سب سے پہلے آ گیا ترجمۃ القرآن۔ ٹھیک ہے، تو ترجمۃ القرآن میں جماعت ششم کے ترجمہ قرآن مجید کا مقرر کردہ نصاب درج ذیل ہے، سورۃ الفاتحہ الفیل سے سورۃ الناس تک۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد قرآن مجید کی روشنی میں درج ذیل انبیاء کرام علیہم السلام کا تعارف۔ تو یہ حضرت آدم، نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب علیہم السلام، ان انبیاء کا ذکر ہوگا، اور قرآن مجید کے کون کون سے مقام پر ہے یہ آپ نے یہ جو ساتھ جو ہے نا ساری آیات نمبر دی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے اس کتاب میں نہیں پڑھنا، یہ آپ کی علیحدہ سے جو ترجمۃ القرآن کتاب ہے اس کا نصاب ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ نیچے انہوں نے لکھا بھی ہوا ہے کہ ترجمہ قرآن مجید کی تعلیم کے لیے الگ سے پیریڈ مختص کیے گئے ہیں، اس مضمون کا امتحان الگ سے ہوگا جس کے کل نمبر 50 مقرر کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ کا ایک علیحدہ پیپر جو ہے نا وہ ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب چلتے ہیں ہم حفظ قرآن کی جانب، کون کون سی صورتیں جو ہیں ہم نے حفظ کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے آ گئی سورۃ الزلزال جو کہ مدنی صورت ہے، اور اس میں کل 8 جو ہیں وہ کیا اس کا مطلب آیات ہیں، تو اس کو میں ایک بار دہرا لیتا ہوں۔ تو پیارے بچوں، ان صورتوں کو زبانی یاد کرنا اور ضرور یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر نہ یاد کیا تو آپ کے نمبر کٹ سکتے ہیں، اور آپ جب ایگزامینیشن ہال میں سنانے جائیں گے تو آپ کے لیے شرمندگی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اس کے بعد آ جاتی ہے سورۃ العادیات۔ ٹھیک ہے، یہ مکی صورت ہے۔ ٹھیک ہے، اور 11 اس کی آیات ہیں، یہ بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، حفظ کرنا ہے زبانی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جائے گی سورۃ القاریہ۔ ٹھیک ہے، تو اس کو بھی آپ نے حفظ کرنا ہے۔ اس کے بعد آ جائے گی سورۃ التکاثر، اس کو بھی آپ نے حفظ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آ جائے گی سورۃ العصر، اس کو بھی آپ نے حفظ کرنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحمزہ، یہ بھی آپ نے زبانی یاد کرنی ہے۔ اور پھر آگے آ جائے گا حفظ اور ترجمہ دونوں چیزیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کچھ دعائیں اور صورتیں جو ہیں وہ آپ نے حفظ بھی کرنی ہے اور ان کا ترجمہ بھی زبانی یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھتے ہیں دعا کا معنی مانگنا، عبادت، دعا عبادت ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام سے دعاؤں کا ذکر قرآن مجید میں موجود آیا ہے۔ قرآن مجید میں زندگی کے مختلف امور کے لیے دعائیں مذکور ہیں۔ دعا صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے، مختلف دعائیں احادیث مبارکہ میں آئی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ظلم کیا ہم نے اپنی جانوں پر، وان لم تغفر لنا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، وترحمنا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم ہو جائیں گے خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ آگے چلتے ہیں رحمت اور ہدایت کے حصول کی دعا۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیں آپ جو سبق پڑھ رہے ہیں اس میں کیا ہے، حفظ بھی ہے اور ترجمہ بھی ہے، یعنی ان کو زبانی یاد بھی کرنا ہے اور ان کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما دینا، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور آسان کر دینا ہمارے معاملے میں۔ ٹھیک ہے، ہمارے معاملے میں رہنمائی کر دینا ہماری اور آسانی کر دینا۔ ٹھیک ہے، تو آگے ہے کلمات طیبات، 6 کلمے جو ہے نا مشہور 6 کلمے، اس میں پہلا کلمہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی الہ معبود برحق، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ پہلا کلمہ۔ دوسرا کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ الا اللہ کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ، وحدہ وہ واحد ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، واشہد اور میں گواہی دیتا ہوں، ان محمدن کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ اس کے بندے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے تیسرا کلمہ ہے، تیسرا کلمہ تمجید، ٹھیک ہے، جس میں اللہ کی بزرگی بیان کی گئی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ پاک ہے اور حمدیں ہیں اللہ کے لیے، لا الہ الا نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ، واللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ اور نہ ہی کوئی طاقت ہے گناہ سے بچنے کی اور نہ کوئی قوت ہے نیکی کرنے کی، الا باللہ مگر اللہ کے ساتھ، العلی العظیم جو بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی الہ
مگر اللہ وحدہ لا شریک لہو وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک اسی کے لیے ہے بادشاہت، ولہ الحمد اسی کے لیے تمام تعریفیں، یحیی و یمیت وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے، وہو حی لا یموت وہ زندہ ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، ابداً ابدا کبھی بھی کبھی نہیں، ذوالجلال والاکرام وہ جلال لو جو ہے جاہ و جلال والا ہے اور بڑی عزت والا ہے، بیدہ الخیر اسی کے ہاتھ میں خیر ہے، وہو علی کل شیء قدیر وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے پانچواں کلمہ استغفار ہے، ٹھیک ہے، استغفر اللہ ربی میں بخشش طلب کرتا ہوں اے میرے رب، من کل ذنب ہر گناہ سے، اذنبتہ عمدن جو میں نے گناہ کیے ہیں جان بوجھ کے، او خطأ یا پھر خطا کے طور پر مجھ سے ہو گئے ہیں، سرا او علانیہ چھپ کر یا اعلانیہ طور پر، واتوب الیہ من الذنب اور میں تمام گناہوں سے آپ کی طرف جو توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے، الذی اعلم جو میں جانتا ہوں، من الذنب وہ گناہ، الذی لا اعلم جو میں نہیں جانتا وہ بھی گناہ، انک انت علام الغیوب بے شک تو تمام غیبوں کو جاننے والا ہے، وستار العیوب اور تو چھپانے والا ہے عیبوں کو، وغفار الذنوب اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، لا حول ولا قوت نہیں ہے کوئی میرے پاس طاقت گناہ سے بچنے کی اور نہ نیکی کرنے کی، الا باللہ العلی العظیم مگر اللہ کے ساتھ جو بہت بلند اور عظیم ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے چھٹا کلمہ جو ردی کفر یعنی کفر کا رد ہے، اس میں اللہم انی اعوذ بک اے میرے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من ان اشرک بک یہ کہ میں شرک کروں تیرے ساتھ، شیئن کسی چیز کو میں تیرے ساتھ شریک کروں، میں اس میں تیری اس گناہ سے تیری پناہ میں آتا ہوں، وانا اعلم بہ اور میں جانتا ہوں اس کے ساتھ، واستغفر لک اور میں واستغفرک ٹھیک ہے اور میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں، لما لا اعلم بہ جو میں نہیں جانتا، تنبت عنہ اچھا تبت عنہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں، وبرأت من الکفر اور کفر سے براعت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، والشرک اور شرک سے بھی، والکذب اور کذب سے بھی، والغیبہ اور غیبت سے بھی، والبدعت اور بدعت سے بھی، والنمیمت اور چغلی سے بھی، والفواحش اور فحاشی سے بھی، والبہتان اور بہتان لگانے سے بھی، والمعاصی اور گناہ کرنے سے بھی، کلھا تمام کے تمام، واسلمت اور میں نے جو ہے وہ اپنا چہرہ تیرے مطیع کر دیا، واقول اور میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی لا مگر اللہ، محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو لیں جی ہم نے یہاں تک 6 کلمے پڑھ لیے ہیں، انشاءاللہ میرے پیارے بچوں ان کلموں کو یاد کرنا ہے، ان کا ترجمے سمیت یہ آپ نے یاد کرنا ہے، اساتذہ انشاءاللہ آپ کو یاد کرائیں گے، ویڈیو کو بار بار دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گے، ترجمہ بھی یاد ہو جائے گا۔ چلیں جی انشاءاللہ اب نئے سبق میں ہماری ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔